صحابہ کرام انتظار کر رہے تھے ربیع الاول کے پہلے عشرے ہی سے حضور کب تشریف لا رہے ہیں۔ آج بھی ان مدنی صحابہ کی سنت ادا کرتے ہوئے سنی منتظر رہتا ہے کہ ربیع الاول کی 12ویں کب آ رہی ہے، اس وقت وہ انتظار میں تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ میرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جب اس پوری ویڈیو کو آپ دیکھ لیں گے تو آپ بہت ساری باتیں آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ سید امین القادری صاحب نے بہت ہی بہترین انداز میں بتائے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ سب سے پہلے اس پوری ویڈیو کو آپ پہلے دیکھیں، تو آئیے سب سے پہلے آپ پوری ویڈیو کو آپ پہلے دیکھیں۔ وہ زمین جو کبھی بلاؤں کا گھر تھی، نبی کے قدموں سے اسے خاک شفا ہونے کا شرف مل جائے گا، اس کی آمد ہے۔ لیکن مدینے والوں کی طرف کیا تھی؟ توجہ فرمائیں، ان کے اور ہمارے جذبات ایک سے ہیں، ان کے ہمارے انتظامات ایک سے ہیں، ان کے اور ہمارے معاملات ایک سے ہیں، اس لیے کہ ان کا جو مسلک ہے وہ اپنا بھی مسلک ہے۔ توجہ فرمائیں، اتفاق کی بات یہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب مکے سے چلے وہ مہینہ سفر کا تھا، اور جب مدینہ منورہ حضور علیہ السلام پہنچنے لگے، حضور علیہ السلام پہنچنے لگے تو وہ ایام ربیع الاول کے تھے۔ گویا کہ صحابہ کرام انتظار کر رہے تھے ربیع الاول کے پہلے عشرے ہی سے حضور کب تشریف لا رہے ہیں۔ آج بھی ان مدنی صحابہ کی سنت ادا کرتے ہوئے سنی منتظر رہتا ہے کہ ربیع الاول کی 12ویں کب آ رہی ہے، اس وقت وہ انتظار میں تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل صحابہ کرام نے، میں نے مدینہ منورہ میں وہ چبوترا دیکھا ہے، اس چبوترے کو میں نے اپنی آنکھوں سے زیارت کیا ہے۔ مٹی کا ایک چبوترا ہے، اونچا بنا ہوا ہے، سارے مدنی آ کر، بلکہ اس وقت تو مدنی کوئی نہیں ہوا تھا، اس لیے کہ ابھی مدنی راستے میں تھا، تو مدینہ کب مدینہ ہوتا؟ اس وقت تو وہ اہل یثرب تھے، وہ لوگ سب اس ٹیلے پہ چڑھ جاتے اور چڑھ کر کے یوں دیکھتے وہ کہاں آ رہا ہے، وہ کون آ رہا ہے، وہ کس طرح آ رہا ہے، اس لیے کہ بہت سارے لوگوں نے حضور کو بغیر دیکھے اسلام قبول کیا تھا، آقا کو دیکھا نہیں تھا، صرف حضور کی ادائیں سن کر کے اسلام قبول کیا تھا، حضور کے تیار کردہ افراد کو دیکھ کر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، جیسے حضرت اسد ابن زرارہ، حضرت سعید ابن مسیب کی دعوت پر حضرت سعد وغیرہ، یہ وہ بزرگان دین ہیں مدینہ منورہ کے جو مدینے کے سردار کہلاتے تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضور ایسے ہیں، حضور ایسے ہیں، حضور ایسے ہیں، وہ بغیر دیکھے دیوانے ہو گئے تھے، اور اب ان کو انتظار تھا کہ وہ کب آتے ہیں کہ ہمیں حضور کا دیدار نصیب ہو جائے، ہم آقا علیہ السلام کو دیکھ لیں۔ انتظار ہو رہا ہے، سرکار کب آئیں گے، آقا کب آئیں گے، صبح سے لے کر شام تک بس وہ یوں ہی دیکھتے رہتے، اور جب کوئی نہیں آتا تو وہ شام کو اپنے گھروں کو چلے جاتے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ صبح سے لے کر کے دن چڑھے تک وہ وہاں رہتے، پھر دوپہر کو گھروں کو چلے جاتے، پھر شام کو آتے۔ اس طریقے سے ان کا یہ معمول تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ صبح سے لے کر دوپہر تک تکتے رہے حضور کی راہ۔ ذرا غور تو کریں، ان کا اشتیاق کیسا ہوگا، ان کا انداز کیسا ہوگا، اللہ اکبر۔ وہ انتظار کرتے رہے۔ ایک دوپہر کو اتفاق سے ایک یہودی وہاں پر موجود تھا، اور جو مسلمان تھے وہ دوپہر کو اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تھے۔ اس نے کہا، وہ دیکھو مسلمانوں، جس کا انتظار تم کئی دن سے کر رہے تھے، وہ قافلہ آ رہا ہے۔ جب وہ دوڑ کر کے آئے، روایتوں میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ کی عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئی، حضور آ رہے ہیں۔ لوگوں کو ایک اعتراض ہے، سنیوں کا جلوس نکلتا ہے تو عورتیں کھڑے ہو کے دیکھتی کیوں ہے؟ لوگوں کو اعتراض ہے، سنیوں کا جلوس نکلتا ہے میلاد کا، عورتیں کھڑے ہو کر دیکھتی کیوں ہیں؟ ہم کہتے ہیں یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ تیری نیت بری ہے بدکار، اس لیے تجھے اچھا نہیں لگتا، ورنہ جو نبی کی محبت میں نگاہیں نیچی کر کے گزرتے ہیں، ان کے دل سے پوچھ کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد کے وقت مدینے کی عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئی تھی، ننھی ننھی بچیاں دف لے کر باہر آ گئی تھی، اور مدینہ منورہ کے جوان تلواریں لے کر، نیزے اور بھالے لے کر سڑکوں پر چل رہے تھے۔ حضور علیہ السلام ادھر تشریف لا رہے تھے، وہ نعرے لگا رہے تھے، مرحبا یا محمد یا رسول اللہ، مرحبا یا محمد یا رسول اللہ، مرحبا یا محمد یا رسول اللہ۔ اس طریقے سے وہ ہاتھ اٹھاتے جاتے، تلواریں اٹھاتے جاتے، نیزے اٹھاتے جاتے، اور کہتے مرحبا یا محمد یا رسول اللہ، مرحبا یا محمد یا رسول اللہ۔ یعنی مدینہ منورہ میں حضور کی آمد پر یا رسول اللہ کے نعرے لگ رہے تھے،
پتا چلا آمد رسول پر یا رسول اللہ کے نعرے لگانا کسی مولوی کی بدعت نہیں ہے بلکہ یہ صحابہ کی سنت ہے. اور تاریخ میں آتا ہے کہ اس دن جس دن حضور نے مدینے میں قدم رکھا ہے وہ دن پیر کا دن تھا اور وہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ تھا اور وہ تاریخ ربیع الاول کی 12 تاریخ. آقا کریم جب مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں میں نے جان بوجھ کر قباء کا تذکرہ چھوڑ دیا, میں ڈائریکٹ مدینہ منورہ کی بات کر رہا ہوں اس لیے کہ وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ قباء کو بیان کیا جائے. اس وقت بس اب مدینہ منورہ کو بیان کرنا ہے. حضور تشریف لائے, صحابہ کرام حضور کا استقبال کرتے ہیں, حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اونٹنی پر سوار ہے. اب دیکھیں اس وقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی عمر 51 سال کم و بیش تھی اور حضور علیہ السلام کی عمر شریف کم و بیش 53 سال تھی, لیکن حضور علیہ السلام ایک دم نوجوان نظر آتے تھے کیونکہ اب تک اکثر لوگوں نے حضور کو دیکھا نہیں تھا اور ابو بکر صدیق بوڑھے نظر آتے تھے. تو چونکہ عام طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ جو بڑا آدمی ہوتا ہے عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مرتبے والا بوڑھا ہی ہوتا ہے, ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو لوگ کیا کرتے تھے جب آتے تھے تو صدیق اکبر سے مصافحہ کرتے تھے اور بعد میں حضور علیہ السلام سے, تو صدیق اکبر سے جب کوئی آتا تو صدیق کہتے یہ ہے میرے صاحب, میرے آقا یہ ہیں, اور اس کے بعد پھر سوچا کہ کتنوں کو کہوں گا یہ ہے اور یہ ہے. صدیق اکبر نے کیا کیا, جب میرے آقا علیہ السلام کی طرف لوگ بڑھنے کی بجائے چونکہ صدیق کے سفید بالوں کو دیکھ کر وہ جب صدیق کی طرف بڑھنے لگے تو صدیق اکبر نے اپنی چادر اتاری اور چادر اتار کے حضور کے سر پہ سایہ کر کے کھڑے ہو گئے. اس شان کے ساتھ پھر لوگ سمجھ گئے کہ جو جوان بیٹھا ہوا ہے وہ مخدوم ہے اور جو بوڑھا کھڑا ہوا ہے وہ خادم ہے. حالانکہ صدیق اکبر کی عمر میرے نبی کی عمر سے کم تھی, لیکن یہ حضور کا معجزہ ہے کہ حضور علیہ السلام 63 سال کی عمر میں بھی نوجوان ہی نظر آتے تھے. یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے. بہرحال صدیق اکبر حضور علیہ السلام کے لیے چادر لے کر کے کھڑے ہو گئے. اب یہ قافلہ مدینۃ الرسول میں داخل ہو رہا ہے, لوگوں کو انتظار ہے. جیسے جیسے اونٹنی آگے بڑھتی ہے مدینے کی ننھی ننھی بچیاں کہتی ہے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی. وہ یہ پڑھتی جاتی ہے, دف بجاتی جاتی ہے اور حضور علیہ السلام کا یہ قافلہ آگے بڑھتا جاتا ہے. آج اہل مدینہ اتنا خوش ہیں حضور تشریف لائے ہیں, اس سے زیادہ خوشی اہل مدینہ کو کبھی نہیں ہوئی تھی, اس لیے کہ آج کا دن اہل مدینہ کے لیے سب سے زیادہ خوشی کا دن تھا. میری جماعت کے بہت بڑے مفکر نے یہی بات تو کہی تھی کہ لوگ جس وقت حضور پیدا ہوئے لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ اللہ کا حبیب پیدا ہو رہا ہے, اس لیے لوگ اس دن انسانوں نے جشن نہیں بنایا, جانوروں نے منایا, چرند نے منایا, پرند نے منایا, فرشتوں نے منایا, لیکن انسانوں نے نہیں منایا. اس لیے کہ انسانوں کو پتا نہیں تھا. انسان تو یہ کہہ رہے تھے کہ عبداللہ کا بیٹا آیا ہے, آمنہ کا لخت جگر آیا ہے, عبد المطلب کو پوتا آیا ہے, ابو طالب کو بھتیجا آیا ہے, لیکن جو ہے اس وقت کسی نے جشن اس طرح نہیں منایا کہ نبیوں کا امام آیا ہے. قدرت نے کہا بندو انتظار کرو, اگر بات یہی ہے تو ایک تاریخ ایسی ملا دیں گے کہ اگر محبوب علیہ السلام کی آمد پر لوگوں کو پتا نہیں تھا, سب نے جشن منایا, انسان نے نہیں منایا. ایک دن انسان سے بھی منوا دیں گے اور پھر اس کو تاریخ مرتب کریں گے, اس لیے کہ محبوب کی ولادت کی تاریخ اور حبیب کی مدینہ منورہ میں دخول کی تاریخ دونوں کو یکساں کر دیں گے. اس کا دن بھی یکساں ہوگا, اس کا مہینہ بھی یکساں ہوگا. اللہ اکبر. یعنی آپ غور کریں, حضور مکہ میں آئے تو بھی دن پیر کا تھا, مہینہ ربیع الاول کا تھا, تاریخ 12 تھی, اور حضور مدینے بھی آئے, حضور مدینے بھی آئے, دن پیر کا تھا, مہینہ ربیع الاول کا تھا, تاریخ 12 تھی. اب لوگ کہتے ہیں کہ مکہ آنے کی تاریخ میں تو حضور کا کوئی جلوس مکے میں نہیں ملتا, اور قدرت نے کہا بندے اگر مکے میں آنے کی تاریخ نہیں ملتی تو مدینے میں آنے پر جلوس بھی ملتا ہے. اسی تاریخ میں, اسی تاریخ میں نعرے بھی ملتے ہیں, اسی تاریخ میں نعتیں بھی ملتی ہے. اگر مکے کی آمد بطور ولادت نہ منا سکے تو مدینے کی ہجرت کا جشن منا لیا, مدینے ہی کی تاریخ منا لیا کر, کیونکہ
کیونکہ وہ بھی ربیع الاول ہے، وہ بھی پیر کا دن ہے، وہ بھی 12 تاریخ ہے۔ حضور تشریف لا رہے ہیں، جدھر سے گزرتے ہیں ہر صحابی کہتے ہیں حضور میرے گھر آئے، میرے گھر آنا پیارے نبی، میرا گھر چمکانا پیارے نبی۔ حضور تشریف لائیں، سرکار کہتے ہیں تم نہیں، پھر کوئی کہتا ہے حضور میرے گھر، سرکار کہتے ہیں تم نہیں، پھر کوئی کہتا ہے حضور میرے گھر، حضور کہتے ہیں تم نہیں، وہ کہتے ہیں میرے گھر، وہ کہتے ہیں میرے گھر، وہ کہتے ہیں میرے گھر۔ حضور فرماتے ہیں میری اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو، اس لیے کہ یہ مامور من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے اس کو حکم ملا ہے کہ اس کو جانا کہاں ہے۔ میں حیران ہوں یا اللہ، لوگ کہتے ہیں حسین بھٹک گئے، خدا کی قسم جس اونٹنی پر میرا نبی بیٹھتا ہے، جس اونٹنی پر میرا نبی بیٹھتا ہے، جب وہ اونٹنی بھٹک نہیں سکتی تو جس نبی پر حسین بیٹھا ہے وہ حسین کیسے بھٹک سکتا ہے؟ ارے نبی کی سواری نہیں بیٹھتی تو نبی کا سوار کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، نبی کو لوگوں نے مانا کیا ہے، سرکار نے کہا اس کی نکیل چھوڑ دو، یہ مامور من اللہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں نبی ہماری طرح، لوگ کہتے ہیں نبی ہماری طرح، ہم کہتے ہیں نبی کی سواری بھی تیری طرح نہیں، اس لیے کہ تو دعوت میں جاتا ہے تو کبھی سود والے کے یہاں بھی حرام کھاتا ہے، کبھی سٹے والے کے یہاں کی بھی دعوت ہڑپ کر جاتا ہے، اور جب پوچھا جائے تو کیا کہا کہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ خدا کی قسم حضور کی اونٹنی مدینہ منورہ میں بیٹھنا ہے، اچھا یہ اونٹنی تو یہ جانور ہے، اس کو عقل نہیں ہے، اونٹنی کو عقل ہوتی ہے؟ بولو 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 بھائی بولو، نہیں ہوتی۔ اگر یہ اونٹنی کسی منافق کے دروازے پہ بیٹھ جاتی تو اونٹنی کسی منافق کے دروازے بیٹھ جاتی تو کسی کٹر دشمن کافر کے دروازے، کیونکہ مدینے میں سب عاشق تھوڑی رہتے تھے اس وقت، کچھ جلنے والے بھی تو تھے، حاسدین بھی تو تھے، ظالمین بھی تو تھے، اگر ان کے دروازے پہ جا کے بیٹھتے وہ کہتے ہیں ہم اپنے گھر میں نہیں لانا چاہتے، استغفر اللہ۔ بولو لوگ مذاق بناتے کہ نہیں بناتے؟ حضور کہتے ہیں نادان تو اور ہے، تو دعوت میں جائے تو کہاں سے پک کے کس طرح پک کے آ رہا ہے تجھے نہیں پتا ہوتا۔ نبی جس اونٹنی پہ بیٹھ جائے اس اونٹنی کو گھر کے حالات بھی پتا ہوتے۔ لوگ بیوقوف ہے یار، نبی کے علم پہ ابھی تک لڑ رہے ہیں۔ 1400 سال ہو گئے دین کو آئے ہوئے، 1450 سال کم و بیش، اب تک مولوی یہی کہہ رہا ہے کہ نبی کو علم غیب نہیں۔ خدا کی قسم اونٹنی کو، جس اونٹنی پہ حضور بیٹھ جائیں اس اونٹنی کو بھی پتا چلتا ہے کہ میری منزل کہاں ہے، اور پھر وہ اونٹنی بیٹھی کہاں، توجہ کریں، وہ اونٹنی بیٹھی کہاں، وہ اونٹنی بیٹھی کہاں، وہ اونٹنی بیٹھی اس کے گھر جس کا نام ابو ایوب ہے، جس کا قبیلہ انصار ہے۔ ابو ایوب، میں حیران ہوں، ابو ایوب سے بھی بڑے مالدار مدینے میں موجود ہیں، لیکن ابو ایوب کے گھر بیٹھی، جیسے بیٹھی حضور علیہ السلام اس سے اترے نہیں، ابو ایوب کا دل دھڑکنے لگا، ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں حضور نیچے تشریف لے آئیں، کہیں یہ اونٹنی اب کھڑی نہ ہو جائے، جانور تو جانور ہے، اب کھڑی نہ ہو جائے، کسی اور کو موقع نہ مل جائے، اس لیے ابو ایوب کہتے ہیں حضور تشریف لائیں، میرے تو بھاگ جگے، میں ابو ایوب پہ قربان، میرے ماں باپ قربان۔ وہ کیسا ابو ایوب ہے، وہ کیسا ابو ایوب ہے جس کے گھر حضور کی اونٹنی بیٹھی، جو قیامت تک نبی کے میزبان کے حوالے سے جانا جائے گا، آقا کے میزبان کے حوالے سے پہچانا جائے گا، گویا کہ اللہ اکبر۔ وہاں لوگوں کے پاس مکانات ہیں، توجہ کریں، لوگوں کے پاس مکانات ہیں، لوگوں کے پاس کاروبار ہیں، لوگوں کے پاس سب کچھ ہے، لیکن وہ اونٹنی وہاں بیٹھی جو ابو ایوب کا مکان تھا، توجہ کریں، ابو ایوب کا مکان تھا۔ ابو ایوب کہتے ہیں حضور نیچے آئے، حضور بیٹھتے ہیں اور پھر اسی پہ بیٹھے رہتے ہیں، اونٹنی ایک مخصوص آواز نکالتی ہے، گویا کہ حضور سے عرض کرتی ہے حضور منزل آ گئی، تشریف رکھیں۔ حضور اترتے ہیں اور اترنے کے بعد کہتے ہیں یہی میری منزل ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس طرف بڑھتے ہیں لوگوں کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کے پھٹی رہ جاتی ہے، اس لیے کہ اہل مدینہ جانتے تھے کیونکہ یہ جو مکان ہے یہ مکان ابو ایوب نے تعمیر نہ کیا تھا، یہ مکان ابو ایوب کے باپ نے تعمیر نہیں کیا تھا، ابو ایوب کے دادے نے تعمیر نہیں کیا تھا، ابو ایوب کے پردادا نے تعمیر نہیں کیا تھا، بلکہ یہ مکان تعمیر کروایا تھا طب اول حمیری نے، اور اس نے کہا تھا
میں نے تو محمد کو نہیں دیکھا، کاش کہ محمد کو کوئی دیکھ لیتا، میں وہ دوڑ پاتا کہ ان کی زیارت کرتا، لیکن میں نہ دیکھوں تو میرا خط محمد عربی تک پہنچ جائے، اور یہ خط جو ہے اس میں جو تو ناظرین کرام آپ نے پوری ویڈیو دیکھ لی اور سمجھ بھی گئے ہوں گے۔ تو ناظرین سید امین القادری صاحب کی اس بیان کو سن کر کے آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے کو کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے اپنے دوستوں احباب میں ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔